عبدالستار صاحب کی جو کتاب ہے جو اس وقت فارن منسٹر تھے وہ پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سینسیشنل قسم کی کہانیاں کتابوں میں لکھی گئی ہیں باب وڈورڈ کی بھی کہ جی وہ ایک کال آئی دھڑام سے گر گئے 5 توقع کر رہے تھے. آج بھی میں ٹی وی چینل دیکھتا ہوں یہ 4 تو انہوں نے ساتوں کی ساتوں مان لی. کولن پال خوشی سے پاگل ہو گیا. اس کی کتاب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انالائز کیا. لیکن سارے اونس آپ پہ نہیں ہے اس وقت بہت نہیں اونس کی بات نہیں ہے, اونس کی نہیں بات. اس نے کہا کہ انالائز کر کے ہم اس نتیجے پہنچے کہ امریکن نے یہ ڈیمانڈز کرنی ہے, یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. کچھ یہ تھی کہ ایئر کوریڈورز ان کو دیے جائیں, نہیں ریجیکٹ ہو گئے. تو لاجسٹیکل سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ کلیئر تھا کہ ہندوستان مرا جا رہا تھا اپنے اڈے دینے کے لیے. نہیں ٹھیک ہے, وہ تو جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا, لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اب پاکستان ایک آپ کو ایک سیزنڈ فارن پالیسی ایکسپرٹ ان اے وے آپ کہہ لیں, میں اسے چیز سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے چونکہ اتنے عرصہ اس کو لیڈ کیا ہے فارن پالیسی کو, کہ جو حقانی صاحب کا سارا ایشو ہے حقانی نیٹ ورک کا, کیا یہ وہی ایشو نہیں ہے, سملیرٹی نہیں ہے جو اسامہ افغانستان ورسز یو ایس, اب حقانی پاکستان ورسز یو ایس. یہ پوزیشن یوں ہے کہ ہمارے دور میں بھی ہم پہ چارجز لگتے تھے کہ رننگ ود ہیئر, ہنٹنگ ود ہاؤنڈ, ڈبل ڈیلنگ. کوئی ڈبل ڈیلنگ نہیں تھی, ہم نے کیا تھا اگریمنٹ نارتھ وزیرستان میں. لیکن اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پیشنس لوز کر گئے ہیں. نہیں میں کیا آپ کو یہ رہا ہوں, پالیسی جو ہے بات چیت کرنے کی اپنے لوگوں سے بہتر ہے. اگر کوئی بات چیت نہ کرے جیسے کہ سوات میں ہوا کہ اگریمنٹس کو وائلیٹ کیا گیا, کہا گیا نہ مائن کو مانتے ہیں, نہ جمہوریت کو مانتے ہیں, نہ فری میڈیا کو مانتے ہیں, تو پھر پبلک اوپینین گیلوانائز ہوئی. تو میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی بات چیت کی تھی. اب جو اے پی سی میں ریزولوشن یہ آیا کہ بات چیت کرنی چاہیے, ایک اچھی بات ہے. یہ گیو پیس اے چانس, یہ جنہوں نے ایک پرنسپل جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ بھی پارٹی جو ایک دوسرے اختلاف کرتے ہیں. لیکن امریکنز اب اس کو نہیں مانتے تھے, آپ کے لوگ بھی نہیں مانتے تھے, لیکن وہ ایک چلتا رہتا تھا. جو ایک فرق آ گیا نا, اس وقت ہماری حکومت زیادہ مضبوط تھی, ہماری اکانومی مضبوط تھی, ہمارا جی ڈی پی اتنا تیز تھا کہ 70 بلین سے بڑھ کے 160 بلین ہو گیا. اور یہ فگرز میری نہیں ہے, موجودہ حکومت کی ہے, انہوں نے دیا. اور یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا جو پھلا پھولا, جو لوگوں کی تنخواہیں میڈیا لوگوں کی بڑھیں, وہ کیوں بڑھیں؟ جو پراسپیرٹی تھی میڈیا بھی. دیٹ مینس کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ملک انٹرنلی بڑا اسٹرانگ تھا. ہم آئی ایم ایف سے نکل, لیکن آپ کی اے پی سی میں تو کسی نے ڈسکس نکل چکے تھے, آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے, لیکن اے پی سی میں جب یہ سارا ایشو ڈسکس کر رہے تھے وز یہ سارا پاک یو ایس, اس میں حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے اور ان کے ملن کے حوالے سے, تو اس میں تو کئی ڈومیسٹک ایشو کوئی بھی ڈسکس نہیں ہوا کہ اگر ہم فیس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی اسٹیٹ کو تو ہمارے اپنے پہلے گھر کو ٹھیک کریں. پڑھے نا غور سے, میں نے تو رات کو ہی سن لیا تھا, بڑا کلیئرلی کیا جی سیکیورٹی میں اس میں ایک پاکستان سوورنٹی یہ وہ, ساتھ یہ کہا گیا کہ اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں وغیرہ وغیرہ. پاکستان یہ تو ایک بڑی ویگ سی ایڈوائس, ویگ ہی پہلے بھی ویگ تھا, ابھی بھی ویگ ہے, ابھی بھی ویگ ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا. اگر امریکہ پاکستان سے بات کرتا ہے, ایک ریزنیبل اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے, تو پاکستان امریکہ کے دونوں کے مفاد میں ہے کہ اینڈ گیم افغانستان میں ایسی ہو کہ وہاں سٹیبلٹی آئے. اگر پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے, اور سپوزنگ امریکہ بھاگ جاتا ہے ذلیل و خوار ہو کے, تو وہاں سول وار شروع ہو جاتی ہے. جیسے لاسٹ سول وار میں 4.5 ملین ریفیوجیز پاکستان میں آیا تھا, وہ خلا پاکستان کو نہیں سوٹ کرتا. ہماری کوشش ہے کہ ملا عمر کی اور پریزیڈنٹ کرزئی کی یا حکمت یار جو جتنے بھی لوگ تھے, کوشش ہو کہ ایک ایکسیپٹیبل ڈائلاگ کے بعد ایسی ارینجمنٹ ہو کہ جب امریکہ جائے تو ویسا خلا نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جب ضیاء کا اینڈ ہوا, اس کا ضیاء دور میں جب رشین وار کا, رشین افغان, یہ سارا جنیوا اکارڈ کے ذریعے, اس کے بعد جو پوسٹ وار تھی ساری سیٹلمنٹ, اس میں ڈفرینسز تھے اور اس کی ریزن سے سول وار ہوئی, سارا کچھ ہوا پاکستان اور امریکہ کے. اب وہی جو اینڈ گیم ہے, اگین اس میں ڈفرینسز ہیں, کہیں کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ یہ آپس میں کوئی کنورج کر لیں گے اپنا جو پوسٹ وار ان وے افغانستان ہے یا یہ خطہ ہے اس میں اپنے, تو وہی ڈفرینسز ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ آپ کے دور میں بھی یہ بات ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے کہ آپ قریب آ رہے ہیں اینڈ گیم کے. اب تو ڈیڈ لاک بھی تو ہو رہا ہے نا, اس میں ڈیڈ لاک بھی ہوتے کیوں ہی ہو رہا ہے. 2014 میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیکورٹی جو افغانستان کی ہے ہینڈ اوور کر دیں گے افغان سیکورٹی فورسز کو. یہ نہیں کلیئر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بعد غائب ہو جائیں گے, نمبر گھٹائیں گے, کنچھاؤنیوں میں رہیں گے, بڑی بڑی وہ وہاں بیسز جو بنا رہے ہیں, تو کوئی وجہ تو ہوگا نا بیس بنانے کی. یعنی ایئر پاور پریزنس
ان کی وہ They want ہوگی to. وہ کر سکیں گے، یعنی وہ بات کی بات ہے. پاکستان، چین، ایران جو نیبرز ہیں وہ انہیپی ہوں گے کہ اگر ہاں یہ ضرور چاہیں گے کہ امریکہ اس طرح نہ نکلے کہ ہمارے گلے 4.5 ملین ریفیوجیز پھر آ جائیں اور وہاں سول وار شروع ہو جائے افغانستان میں. تو ہمارا ایک نہیں یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہیوملیٹ ہو کے نکلے. یہ جو لیبرز نہیں ہیوملیٹ تو دیکھیے ہمارے لوگ تو یہی بات کرتے ہیں نا، وہ بھاگنے والا ہے، جانے والا ہے، ذلیل ہونے والا ہے. جذباتی طور پر کیونکہ امریکہ کی پالیسیز اتنی ان پاپولر ہے تو ایک جذباتی طور پر مین ان دا اسٹریٹ کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آفٹر آل ابھی بھی جو فلسطین پہ ریزولوشن آیا ہے واحد امریکہ نے تو کہا ہے نا کہ اس کو ویٹو کرے گا فلسطین کا معاملہ جو آیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے. تو ایک گٹ ریئیکشن ہے، لیکن اتنی پولیٹیشن میں طاقت بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ چیز سمجھائی جا سکتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ریزولوشن آئے گا وہ اس قسم کا ریزولوشن کوئی نہیں ہوگا جس میں کوئی فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے گا. فلیکسیبلٹی ختم ہوگی تو آپ کی تو پاور ٹو نیگوشیٹ ہی ختم ہو جائے گی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے ایفرٹس ہو رہی ہیں دونوں سائڈ سے، افغانستان اور پاکستان، کہ اس جو خلیج بڑھ گئی اس کو کم کیا جائے، ڈائیلاگ ریزیوم کیا جائے. یہ پاکستان کے نہیں لیکن یہ جو ٹھیک ہے ایفرٹ ہو رہی ہے ایکسٹریم پہ، ایک دفعہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا پھر واپسی، یہ تو ایک ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے پالیٹکس میں، ورلڈ پالیٹکس ہو یا لوکل ہو. لیکن اپریل میں جنرل پاشا جب گئے امریکہ، وہاں پہ وہ 2-3 گھنٹے بعد واپس آ گئے، اور اس سے آنورڈ جتنی بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں پاک یو ایس ڈفرینٹ لیولز کی، اس میں ایسے ہی ہوتا رہا. بار بار میٹنگز ہوئی ہیں لیکن ریزولوشن کوئی نہیں ہوا کوئی اس کا. تو ابھی بھی اگر امریکہ نے تو جب ہم ریزولوشن یہاں پہ پاس کر رہے تھے اپنی اے پی سی میں، سیم ڈے انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی حقانی نیٹ ورک کے ان کے لوگوں پہ. تو جو میسج وہ دے رہے ہیں وہ تو بالکل اور میسج ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں ہم بالکل اور کہہ رہے ہیں. ہم میسج اور دے رہے ہیں وہ اور دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کنورجنس کا ایریا زیرو ہو گیا ہے. آپ پہلے یہ سمجھیں کہ امریکہ نے یا ایڈمرل مائک ملن نے یہ بیان کیوں دیا. میرا اپنا خیال ہے ریمنڈ ڈیوس اور اسامہ بن لادن تو ایک طرف گئے نا، اس نے اس ریلیشن شپ کو جو میں نے آپ کو شروع سے کہا تھا بنیادی طور پر پینٹاگن اور جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی تھی افغانستان کے اوپر. ٹھیک ہے. جب سے یہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ اور اسامہ بن لادن کا واقعہ، آرمی سمجھتی ہے کہ امریکہ نے اس کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی آرمی یہ برداشت نہیں کرتی، نہ پاکستان کی قوم برداشت کرے گی کہ وہ ان کی لیجٹمیسی ختم کی جائے، کیونکہ یہاں تو افراتفری ہو جائے گی. ابھی وار آن ٹیرر میں بھی آپ نے سوات مالاکنڈ میں دیکھا کہ فوج اور اس نے بڑی سیکریفائسز کی ہیں. تو کیوں انہوں نے بیان دیا دیکھنے کی بات ہے. ہفتہ پہلے اپنے ریٹائر ہونے سے میرا اپنا خیال ہے کہ جو کار بومب اٹیک ہوا 10 کو 9/11 کابل میں، جس میں 70 یا 80 امریکن سی آئی ہیڈ کوارٹر جو وہاں جس میں امریکن سولجرز زخمی ہوئے، اس کے بعد ایمبیسی پہ حملہ ہوا. جو امریکہ ایک اپنا نیریٹو کہانی سنا رہا تھا اپنے لوگوں کو کہ جناب ہم امن کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے، وڈرا، وہ بھانڈا پھوٹ گیا. اب ان کے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ کہ وہ بلیم کریں، کوئی یہ نہیں کرتی گورنمنٹ، اور ملٹری بھی سب سے بڑا مورد الزام تو ملن اور ملٹری نے ہونا تھا کہ بھئی آپ نے اتنا خرچہ کیا، جو 110 بلین یعنی 2.5 بلین 2 بلین پلس ویک خرچہ ہو رہا ہے آن دا بیٹل وار ان افغانستان، اور آپ نے یہ اچیو کیا 10 سال کے بعد. تو ان کو ایک اسکیپ گورڈ بھی چاہیے تھا. تو یہ جو بیان دیا ایڈمرل ملن نے، اگر یہ حملے نہ ہوتے امیجیٹلی آفٹر 9/11 کی جو 10ویں سالگرہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ملن صاحب اس قسم کے بیانات نہ دیتے. نمبر 2، پاکستان کی کیوں اسکیپ گوٹ اس طرح کی بار بار جو وہاں پہ بڑی سمپل سی بات ہے. الیکشنز ہوئے، ہاں نہیں، بڑا اچھا سوال ہے. یہاں امریکہ ایکسیپٹ کرے نا کہ ہماری اپنی غلطی ہے. وہ اسٹوپڈ قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو پہلے ان کا کیما بنا دیں گے، طالبان کا مار مار کے برا حال کر دیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ. جس سے آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ کو پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کیما پہلے بنائیں گے، تو یہ تو نہیں. لیکن یہ ویکنیس ایک پاکستان کی ویکنیس ہے نا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو ہی اسکیپ گوٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ان کو کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے، کس کو بنائے نہ کسے بنائے. نہیں تو افغانستان میں اسی وجہ سے پاکستان دنیا میں ہیوملیٹ ہو رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے اسکیپ گوٹ اپنی ڈیفیکلٹیز اور اپنے فیلیئرز کو. نہیں لیکن اسی جو پارٹنرشپ اپروچ تو اس کی نہیں ہے نا. یہ ہم اس کے پارٹنر بھی ہیں لیکن ساتھ وہ ہمیں اسکیپ گوٹ کے طور پہ یوز بھی کرتا ہے.
اس کے نتیجے میں پاکستان پوری دنیا میں آپ کے دور میں آئسولیٹ ہو گیا تھا. خاک کو آئسولیٹ ہو گیا تھا. کون ساتھ ہے ہمارے اس وقت بھی ہمارے دور میں نہ کوئی نیبر ساتھ ہے نہ کوئی دنیا. ہماری دور میں کوئی ہفتہ نہیں گزرتا تھا جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ، پرائم منسٹر، فارن منسٹر پاکستان نہ آ رہا ہو. اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو ساری دنیا نے جو کوآپریشن کیا ہے، ہمارا اسیسمنٹ تھا 5.2 بلین اور پلیج ہوا اسلام آباد میں 3 ہفتے کی ایفرٹ تھی فارن آفس کی 6.4 بلین. یہ اس کامیاب فارن پالیسی کا ایک نتیجہ تھا. کہاں سے لوگ آئے؟ کیوبا کے 3000 ڈاکٹر، جہاں ہماری ایمبیسی بھی نہیں تھی. ہماری بہت زیادہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تھی. ہمارا سٹاک اونچا تھا. پاکستان کا نائم N11 میں آ رہا تھا. N11 means next 11 emerging economies. ٹھیک ہے. پاکستان، ترکی اور لیکن جو ارجنٹینا، وہ تو میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد یہ سارے کہتے ہیں جی جو ببل برسٹ ہوا اس کے بعد. دیکھیں ببل کو کہانی بڑا آسان ہے کہہ دینا. مجھے کسی نے کہا تھا، میں نے کہا یار تم یہ کرو، تم تو کہتے ہو نا ہم نے تو مصنوعی طور پر اس کو خوشحالی کو لایا، تم یار ہفتے کو لے آؤ، مہینہ چھوڑو. اور تمہیں 2.5 سال ہو گئے، 3.5 سال کیا کیا تم نے؟ ببل اتنی آسانی سے نہیں پیدا ہوتے. میں ایگری کرتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو. میں ٹھیک ہے، میں ان کی آپ نے ارد گرد دیکھ لیں. میں آپ کو لاہور قصور روڈ پہ کسی دن لے جاؤں گا، اور قصور سے دیپال پور روڈ، سارے علاقے کی شکل بدل گئی ہے، انڈین بارڈر تک ہے. لیکن جو پاکستان کی فارن نیشنز میں ریسپیکٹ ہے ایز اے نیشن، ایز اے کہہ لیں کہ یونٹ آف جو ورلڈ کمیونٹی ہے، وہ تو لوز کی آپ کے دور میں ہی پاکستان نے، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. کس طرح؟ کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو بتائے نا. نہ آپ ثبوت دے رہے ہیں، آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. میں کو ثبوت دے، میں ثبوت دے رہا ہوں کہ میں نے ثبوت دے رہا ہوں، میں ثبوت دے رہا ہوں. اتنا زبردست انٹرنیشنل اس کی ریزن میں بتاؤں. ریزن نہیں، ثبوت دیں. نہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے دور میں مسلسل یہ کہا جاتا ہے ریٹریٹ کی